ثم لا وسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيد أصحاب رسول الله أجمعين. ثم لا وسادتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وشفيق الله سائر زوج رسول الله أجمعين. ثم سيدنا حسين الحسن ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين من ذريتهما. ثم إلى سيدنا علي زين العابدين زين محمد بن زين جعفر الصادق وإلى سيدنا علي بن بكر وإخوانه الجميع. ثم إلى رسول المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا البكر المقدم محمد بن علي تعالي وإلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصديق بن محمد تعالي. ثم إلى رسولنا محمد محمد وإخوانه الجميع. ثم إلى سيدنا عبد الله بن أبي بكر أبي بكر محمد بن عبد الله العلي بن حبيب الله بن الرحمن الطاشي عن الفارس بن حبيب الله بن علي الحلال بن الرحمن بن الحبشة بن سعود العربية. ثم إلى جميع أصحاب الطرائق إلى الله خصوصا سيد شباب البلد الجلال سيد أحمد الكبير رفاعي سيد إبراهيم الحسود سيد أحمد الملك سيدي محمد الدار بن شيبان سيد الشاذلي سيد التجاني سيد الإدريسي وصولا في الولاية خلفاء مع سلسلتهم. ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف بيت الله يقول القرآن كريم مولانا إبراهيم مولانا نبي مولانا بوالنا مولانا درجة مولانا خليج مولانا مسلم مولانا قدس مولانا الفاتح مولانا جماعة الكبرى مولانا الشيخ سبحان مولانا إبراهيم الصبرغني مولانا إسحاق مولانا مغرب وصولا سيدة قديمة بنت يمين وصولا بالولاية في الآخرين جميل كل الأوائل وأهل سلسلتهم جميعا. ثم إلى خصوصا سيدنا مولانا الوالد بن عبد الله بن العباد الكبير سيدنا مولانا عبد الوالد بن أحمد الكبير بن عبد الرحمن بن عمر الكبير بن الله الشكري محمد بن علي الكبير أحمد بن أحمد الكبير والشريف المهاني والشريف الزهراء والحبيب محمد بن كبير حباب عقيلة وحباب عائشة وأم فاطمة وصولا بالولاية وخلفاء مع سلسلتهم ولولا كل من خلق ترتيبهم. ثم إلى روح الحبيب الإمام المدرك السيد بن أبي بكر العلم وصلح عبد الله بن سيد عباس وعلي بن الحشيم وعلي بن سيد عباس وسالم جل جميع عليك جبرت وحواليها جميع عليك الرجال والشرقية والوسطى الغربية. ثم إلى روح الحبيب الإمام المدرك محمد بن عبد الرحمن السباوي الحبيب الإمام محمد بن طاهر الحداد علي محمد الطاهر السيد محمد الطاهر. وإلى شيخنا سيد سيد كيف بين كيف مجوري من رسول الله فضال سيد سيد من شافعي مالك أحمد محمد بن الغزالي العربي. ثم السيد عبد العزيز الله الشيخ الله الشعراني جميع علمائه وأولي أهل السنة أجمعين وسنة خلفائه وأهل سلسلتهم. ثم إلى الحبيب الإمام أبو بكر محمد السباهي أبو بكر بن عبد العباس أحمد بن حسن العباس علي بن محمد الشيخ بن صالح بن عبد العباس الحبيب صالح بن حسن محمد بن حسين بن نجار فخر وجوه الشيخ بن سالم بن خيسي بن ذلك. ثم إلى رشيد السلطان بن محمد خير بن كلام الأسوان. وإلى الحاج جعفر بن شيخ عبد الحلال بن السجاد. ثم يظهر هذا الظاهر جميع أوليائك رجال الشهوة والسلطان. ثم إلى شيخ إسماعيل الجيلاني والحبيب بن وحشي جميع الشيخ من الخلفاء مع سلسلته. ثم إلى من انتمي بنا خاصة من عليه الخصوص وإلى من هذه السلام يقول بالغالب الحصول على كل المطالب ليسنا محمد صلى الله عليه وسلم باب نية الفتوح والمنوح والرسوخ والهجر والصدق ومقتضى النصوح نية التعلم والتعليم والذكر والكلمة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بالهدى دلالة الخير والمرضات والقرب بالخير وحسن الخاتمة مع النفع والعافية والصلاح العاقبة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا maka jika kamu tidak mampu membuatnya, walan taf'alu, dan pasti tidak akan mampu membuatnya, fattaqun nar, maka takutlah kamu sekalian an-nar, akan api neraka, allati waquduha, yang bahan api neraka itu an-nasu, manusia, wal hijarah, dan batu, wa'iddat, yang disediakan lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Belum membahas ini, ada masalah suratul Baqarah lagi yang ingin saya baca. Kaum Bani Israel itu terkenal apabila diperintahkan oleh Nabi Musa akan satu perintah, banyak bertanya dan banyak menentang nabi-nabi Bani Israel. Di sini ada 8 ayat dari 14 ayat, yang 8 ayat itu di suratul Baqarah, kitab As-Subabat, halaman 106. Faidatun akhrajal Bazzar an Ibn Abbas qala ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma sa'aluhu illa an 12 mas'alatan kulluha fil Qur'an. Wa awradahu al-Imam Ar-Razi bi lafzi 14 harfan. Wa qala minha 8 fil Baqarah. Imam Bazzar meriwayatkan dari Ibn Abbas, Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya tidak melihat satu kaum yang lebih baik dari sahabat Nabi Muhammad. Makna kaum Musa dan kaum Anbiya Bani Israel terkenal kathratu masailihim. Apabila diperintahkan oleh nabi-nabi mereka banyak mendebat, banyak bertanya. Sedangkan kaum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepat kita sebut ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama itu mulai Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 40 sampai 63 hanya bertanya
12 masalah saja. 8 ada di suratul Baqarah. Pertama, di ayat 186 suratul Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila bertanya kepada kamu, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hambaku tentang aku. Ini pertanyaan sahabat satu. Kedua, pertanyaan sahabat lagi di ayat 189 suratul Baqarah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ini juga sahabat yang bertanya. Sahabat bertanya kepada Nabi tentang ahillah, bulan Zabit. 3 ayat 215 suratul Baqarah. Yas'alunaka madza yunfiqun. 4 ayat 217. Sahabat bertanya lagi kepada Nabi. Yas'alunaka 'anil syahril haram. 5 ayat 219 suratul Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ini semuanya yas'alunaka. Mereka bertanya kepada kamu, maunya Nabi Muhammad, yang bertanya sahabat. 6 masih suratul Baqarah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Yas'alunaka ashabun Nabi, kanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 ayat 219 masih suratul Baqarah. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afu. Masih sama, yas'alunaka ya ashabun Nabi Muhammad, kanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 8 ayat 222 suratul Baqarah. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ini 8 masalah yang ditanyakan sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kesemuanya di suratul Baqarah. Saya ulangi. 186 wa idza sa'alaka ibadi anni. 189 yas'alunaka 'anil ahillah. 215 yas'alunaka madza yunfiqun. 217 yas'alunaka 'anil syahril haram. 219 yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. 220 wa yas'alunaka 'anil yatama. 219 wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa. 222 wa yas'alunaka 'anil mahid. Ini semua di suratul Baqarah. 9 Al-Maidah ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Yas'alunaka ya ashabun Nabi Muhammad, kanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke-10 Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka ashabun Nabi, kanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ke-11 An-Nazi'at ayat 42. Yas'alunaka 'anis sa'ah. As-sa'il ashabun Nabi, kanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 12 105 surah Taha. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Masih sama, yas'aluna ya ashabun Nabi, kanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ke-13 dan ke-14 ini yang bertanya bukan ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra ayat 85. Al-Thalith Ashar. Wa yas'alunaka 'anir ruh. 14 juga bukan sahabat yang bertanya. Al-Kahfi ayat 83. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Yang bertanya masalah 13-14 adalah musyriku Makkah wal Yahud, musuh-musuh Nabi ini.
orang-orang musyrik Makkah dan orang Yahudi. As-Subabat halaman 106, karangan As-Subabatu fima wajadtuhu ala zuhuril kutubi minal kitabat, ta'lif al-allamah al-adib Jamil bin Mustafa Bik al-Azm, halaman 106, 107. 8 masalah yang ada di suratul Baqarah 9, 10, 11, 12 ada di Maidah, Anfal, Nazi'at, Thaha adalah as'ilah, masail yang ditanyakan ashabu Rasulullah SAW kepada beliau. Ini dibandingkan masail yang ditanya oleh Bani Israel tidak bisa dibandingkan sebab terlalu sedikit. Kembali kepada masalatul Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Sudah jelas bahwa Al-Quranul Karim adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang lain daripada yang lain. Saya teruskan nukilan yang kemarin dari Bapak Ibu Syatiriyah, Juz'ul Tsani, halaman 391. Masih Al-Habibul Allamah Salim bin Abdullah Syadiri menukil dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Al-mu'jizatul ukhra fi'lun min af'alillahi ta'ala wa fi'lullahi ta'ala minal mumkin an yantahiya ba'da an yaf'alahu Allahu ta'ala. Amma mu'jizatul Qur'ani فهي صفة من صفات الله تعالى وهي كلامه والفعل باق بإبقاء الفاعل والصفة باقية ببقاء الفاعل نفسه. Mukjizat para nabi selain Al-Quran, para nabi lain selain Nabi Muhammad, yakni mukjizat selain Al-Quran adalah fi'lun min af'alillah, satu perbuatan, satu fi'il dari fi'ilnya Allah Ta'ala. Dan fi'ilnya Allah itu semisal infilaqul bahri di Sayyidina Musa, peristiwa bahar dibelah oleh Nabi Musa, peristiwa tongkat berubah menjadi ular yang sangat besar, peristiwa tapak tangan Nabi Musa bercahaya, peristiwa Ihya'ul Mauta, menghidupkan orang mati, peristiwa selamatnya Sayyidina Khalil Ibrahim dari api. Kesemuanya itu fi'lun min af'alillah, satu fi'il, satu perbuatan, satu ijad daripada kudratnya Allah Ta'ala. Tolong diperhatikan yang dimaksud kitab ini, itu semua af'alullah. Dan kesemuanya itu setelah Allah Ta'ala menakdirkan, hilang sudah. An yantahiya ba'da an yaf'alahu Allah Ta'ala. Taruh umpama peristiwa dibakarnya Sayyidina Khalil Ibrahim sekian jam, saya tidak tahu pasti itu berapa lama, berapa jam peristiwa pembakaran atau berapa hari, wallahu alam, saya sedang tidak ingat. Tapi itu semua ada awal, ada akhir, ada permulaan dibakar, ada selesai dibakar. Peristiwa memakannya asa Sayyidina Musa Al-Karim kepada ular-ular bikinan Saharatu Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun. Ya ada mulai memakan, dan selesai memakan. Lahu awalun wa lahu akhirun. Dimulai jam sekian, selesai jam sekian. Wakadzalik, demikian pula dahsyat memang
Sayyidina Isa alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam menghidupkan orang mati. Tapi jelas ada mulai penghidupan, ada si mayat kembali meninggal. Ada awal, ada akhir. Ini maksudnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu di sini. Lahu awwalun wa lahu akhirun. Tetapi Al-Qur'anul Karim karena kalamullah, yang dimaksud beliau ini kalam nafsinya Allah, sifat kalamnya Allah yang qadim. Laisa lahu awwalun wa laisa lahu akhirun. Beda dengan kejadian-kejadian tadi. Kalamnya Allah Ta'ala tidak ada awal, tidak ada akhir. Sebab semua mukjizat yang disebutkan tadi itu fi'lun min afailillah, satu perbuatan dari perbuatan Allah. Adapun Al-Qur'an adalah sifatun min sifatillahi ta'ala wa hiya kalamu. Adapun kalamnya Allah Ta'ala, al-murad kalam nafsi, yakni sifat kalamnya Allah Ta'ala tidak terikat waktu. Laisa lahu awwalun wa laisa lahu akhir. Sebagaimana zatnya Allah Ta'ala tidak ada awal, tidak ada akhir. Demikian pula Al-Qur'anul Karim ini tidak akan berakhir. Di kelanjutannya di pembahasannya. Kullu rasulin kanat lahu mu'jizah wa lahu kitabun samawiyyun kamanhajin lahu. Setiap rasul mempunyai mukjizah dan mempunyai kitab samawi. Kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi manhaj bagi si rasul tadi, menjadi ajarannya. Ajaran setiap rasul dikuatkan oleh mukjizatnya. Kitab setiap rasul menjadi manhaj bagi pengikutnya. Amma Rasul sallallahu alaihi wasallam fa mu'jizatuhu hiya 'ainu manhajih. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara manhaj Nabi Muhammad dan mukjizat Nabi Muhammad jadi satu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Supaya manhaj Nabi terjaga dengan mukjizat Nabi dan mukjizatnya Nabi tetap berada di manhaj. Ini bisa terjadi sebab barangnya satu. Manhajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, mukjizatul Rasul sallallahu alaihi wasallam juga Al-Qur'an. Adapun para nabi yang lain beda, mukjizat sendiri, kitab manhajnya sendiri. Selanjutnya masih tentang kelebihan Al-Qur'anul Karim. جرب الله تعالى عباده في الحفاظ على الكتب السماوية السابقة فنسوا حظا مما ذكروا به وبعضه كتموه وبعضه حرفوه. أما القرآن الكريم فقد قرر أن يحافظ هو بنفسه على القرآن لأنه معجزة، وكونه معجزة لا بد وأن يبقى بهذا النص وإلا ضاع الإعجاز. Kalau ini sudah sering saya bahas. Kelebihan Al-Qur'anul Karim yang menjaganya langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kitab-kitab samawi yang lain. Kitab-kitab samawi yang lain sebagian dilupakan ajarannya, sebagian disembunyikan, sebagian dirubah. Tidak ada yang asli 100% kecuali Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Sebab keaslian Al-Qur'anul Karim dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Qur'an adalah mukjizat. Di sini ada pembahasan di akhir mabhat ini yang masuk di akal kita. Mimma yadullu ala hifdzillahi ta'ala lil Qur'anil Karim annana law nadarna ila nahiyatain. Nahiyatu tadbiqin nas lil Qur'an wal 'amali bi ta'alimih wa nahiyatul muhafadhah 'ala al Qur'an.
فإننا نجد العمل بتعاليم القرآن كلما مر الزمان ضعفا. Bukti yang bisa menjadi dalil benarnya janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa Allah Ta'ala betul-betul akan menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran ila yaumil qiyamah adalah kita melihat umat Islam itu pengamalannya kepada Al-Quran tambah kesini tambah lemah. Mengamalkan ajaran Al-Quran memang tambah kesini tambah lemah. Amma nahiyatul muhafadhati alal Quran kullama marra zamanu izdada wa taqawwa. Adapun penjagaan keaslian Quran, semakin kesini semakin bertambah lama umur dunia ini, bertambah banyak yang menjaga keaslian Al-Quran dan bertambah kuat. Walidha tajidul Qur'ana fi kulli manzilin wa maktabin wa sayyarah. Ini kalau di daerah Arab. Engkau dapati Al-Quran di setiap rumah ada, di Indonesia juga sama. Wa maktabin, di kantor juga ada. Entah kalau di sini, kalau di Arab ya. Sayyaratin, di mobil. Kalau di daerah-daerah negara Arab selalu ada Al-Quran. Dan orang yang mencetak Al-Quran, baik bentuk kitab atau bentuk tasjilihi ala al-ashrita, bentuk kaset, kemudian kita dapati juga di dalam masjid ada hiasan-hiasan yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Ini di daerah kita juga sama, di Indonesia juga sama ini. Wa ghairi dzalika min ad-duwal al-kafirah inna dzalika yuhaddithu li'anna Allah ta'ala yuridu ay yudallila lana ala annahu yahfadhul Qur'ana ma'abti'adina an manhajihi wa ta'limih wa lasna nahnu al-ga'imin ala manhajihi al-ga'imin bihifdih. Ini semua menjadi dalil bahwa benar-benar Allah lah yang menjaga keaslian Al-Quran, bukan kita. Meskipun kita jauh daripada ajaran-ajaran Al-Quran, tapi kemurnian Al-Quran selalu terjaga karena yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bisri asrar al-Fatihah wa ila man dafantu anifan wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.